باوقار علماء اہل سنت و جمیع برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات اور تھوڑا سامنے آ جائیں نا، بعد میں اندر جگہ رہتی ہے اور تھوڑی جگہ خالی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، شفیع روز شمار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، حبیب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، مدینہ کے تاجدار، رحمت کردگار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گل باغ رسالت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، سرور کشور رسالت، ناز بردار امت، صاحب تاج شفاعت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نبی مکرم، رسول محترم، مالک رقاب امم، خلیفۃ اللہ الاعظم، سید ولد آدم، فخر آدم و بنی آدم، طٰہٰ و یاسین، رحمۃ للعالمین، جان عالمین، حضور پر نور، شافع یوم النشور، دانائے غیوب، مخبر صادق، رحمت عالم، پیغمبر اعظم، کتاب کون کے طغرائے پیشانی، حریم قدس کے شمع شبستانی، جن کا سایہ ہے اور نہ ثانی، سیاح لامکانی، حسن یوسف کے شباب، کذب کے سدباب، نور کی کتاب، رحمتوں کی صحاب، بے مثال و مثیل، عادل بے عدیل، انبیاء کے کفیل، کبریا کے وکیل، جن کا دشمن ذلیل، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا محمد نعیم الدین رضوی صاحب مقامی مقرر خطاب فرما رہے تھے، بہت اچھی تقریر کر رہے تھے حضرت، اور آپ کی مسجد کے غالباً وہ امام صاحب ہیں جو نظامت کر رہے تھے، یہ مسجد کے امام صاحب۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ تو نے ہر باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ وہ شعر سننے کے بعد میرے ذہن میں خلیفہ اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، حضور شعر بشے اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں بج رہا ہے 400 ڈنکا تیرا احمد رضا، بج رہا ہے 400 ڈنکا تیرا احمد رضا، دو جہاں میں ہے گڑا جھنڈا تیرا احمد رضا، بج رہا ہے 400 ڈنکا تیرا احمد رضا، دو جہاں میں ہے گڑا جھنڈا تیرا احمد رضا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک اور خلیفہ مولانا سید ایوب علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانا ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت، مانا ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ جمعے کے دن جو اذان ہوتی ہے، دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ دیتے ہیں نا اکثر مسجدوں میں، یا اس مسجد میں کہاں ہوتی ہے وہ اذان؟ باہر ہوتی، تو وہ اذان باہر دینا سنت ہے، اور مسجد کے اندر اذان دینا بدعت ہے۔
بہت سی مسجدوں میں کریم نگر میں اندر دیتے ہوں گے، لیکن اندر دینا جائز نہیں ہے، یہی حق ہے، یہی فیصلہ اٹل ہے، اور اس پر سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسے دلائل قائم کیے ہیں کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اپنے پاس تلنگانہ، کرناٹک میں بہت سی مسجدوں میں اندر اذان دیتے ہیں، مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ اذان نماز کے لیے اذان ہو، 5 وقت کی اذان ہو، یا وہ جمعے کی اذان ثانی ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں ثانی اذان بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، ثانی اذان بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، سنت مردہ کر دی زندہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ وہ سنت طریقہ وہی ہے، سنت یہی ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ مسجد کے دروازے پر ہو، کوئی بھی اذان مسجد کے دروازے پہ ہو، علی باب المسجد، مسجد کے دروازے کے اوپر اذان ہونی چاہیے، اندر اذان دینا جائز نہیں ہے۔ ثانی اذان بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، سنت مردہ کر دی زندہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حامی سنت ناصر ملت وہ مجدد دین کا، حامی سنت ناصر ملت وہ مجدد دین کا، پے کرے رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں، پے کرے رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں۔ حضور مفتی اعظم کی یہ نعت کے کچھ اشعار یاد آ رہے، سنا دوں کیا؟ بڑے پیارے اشعار ہیں۔ کہتے ہیں ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا پائے گا تو، قبل از بحر فنا بحر بقا ملتا نہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آج کل جو پیری مریدی کو لوگ دھندا بنا لیے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اہل گہلے سب مشائخ بن گئے ہیں آج کل، اہل گہلے سب مشائخ بن گئے ہیں آج کل۔ ابھی بعض مشائخ کو اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، بعض مشائخ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جلن ہے، بعض مشائخ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے کہ لال پیلے ہو جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کے نام سے وہ خوش ہونا چاہیے تھا، وہ بگڑتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے فرقہ وہابیہ کا رد باطل کیا، رد و ابطال کیا ہے، جہاں پر اعلیٰ حضرت نے فرقہ وہابیہ کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہیں پر بریلی کے امام نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر دنیا بھر میں طریقت کے نام پر گمراہیت پھیلانے والے ان نام نہاد مشائخ کے منہ میں بھی لگام دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات امام الوہابیہ جو بانی وہابیت اسماعیل دہلوی کے رد میں ہے، تو وہیں اعلیٰ حضرت نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شریعت و طریقت۔ اس کتاب کا پورا نام ہے مقال عرفاء باعزاز شرع و علماء۔ اس کتاب میں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ پیری مریدی یہ دھندا نہیں ہے، پیر بننے کے کیا شرائط ہیں، مرید بننے کے کیا شرائط ہیں، خانقاہ کی کیا تعریف ہے، صحیح معنی میں درگاہ کس کی بنائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ان باتوں کو بتایا ہے، اعلیٰ حضرت نے سب کو اپنا آئینہ دکھایا ہے، اور جب اس آئینے میں یہ نام نہاد یہ اپنا پیٹ پالو پیر جب اپنا چہرہ دیکھے تو ان کو اپنی اصلیت نظر آئی، تو وہ لوگ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اعلیٰ حضرت کے دشمن بن گئے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بریلی کے اعلیٰ حضرت کے دشمن بن گئے۔ اعلیٰ حضرت سے دشمنی مت کرو، وہ تو ہمارے محسن ہیں، انہوں نے سنیوں کو پر احسان عظیم کیا ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اہل گہلے سب مشائخ بن گئے ہیں آج کل، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں۔ میں تو بولتا ہوں کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا اگر مطالعہ کر لیے، دل کی نظر سے اگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھ لیے، انشاءاللہ گمراہیت سے مرتے دم تک محفوظ رہو گے، گمراہیت سے محفوظ رہو گے۔ بعض لوگ بولتے کہ اب میں بتا رہا ہوں، بعض لوگ بولتے شکایت کرتے کہ رضویاں ایسا کرتے، رضویاں ویسا کرتے۔ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، موجودہ دور کے رضویوں کو مت دیکھو، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت دنیا سے خالی ہاتھ نہیں گئے، ہم کو خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اعلیٰ حضرت 1400 کتابیں رکھ کر کے دیکھ گئے ہیں، اعلیٰ حضرت پڑھنے کی چیز ہیں،
اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھو، فتاوی رضویہ کو پڑھو، حسام الحرمین کو پڑھو، الکوکبۃ الشہابیہ کو پڑھو، الدولۃ المکیہ کو پڑھو، مقال عرفا کو پڑھو، نقاء الصلافہ کو پڑھو، خالص الاعتقاد کو پڑھو، تجلی الیقین کو پڑھو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت 1400 کتابیں لکھے، 1400 کتابیں لکھے، اعلیٰ حضرت کی 14 کتابوں کے نام نہیں معلوم، اور اعلیٰ حضرت کے اوپر بھونکنا شروع کر دے رہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ذات کا نام ہے کہ جن کی ایک کتاب کا نام صحیح معنوں میں پڑھ نہیں سکتے، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا نام ہے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین۔ یہ کتاب نہیں، کتاب کا نام ہے، نام ایسا ہے کہ کتاب کا نام پڑھنے کے لیے عالم بننا پڑتا، نام اتنا عمدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بد عقیدے، دیو کے بندے عقیدے کے گندے حرامزادے بولتے درگاہ میں جا کے تم لوگ سجدہ کرتے، درگاہ میں جا کے سجدہ کرتے، ایسے باطل پرستوں کے منہ پر اعلیٰ حضرت نے زوردار تماچا لگایا ہے، اور درگاہوں میں جا کے سجدہ کرنے کو اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے، اور پوری ایک کتاب لکھے ہیں، کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ۔ پورے دیو کے بندے عقیدے کے گندوں کو میرا کھلا چیلنج ہے، اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا نام پڑھ کے بتاؤ، الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ، یہ کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی، جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے، اور غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ پوری کتاب لکھے ہیں اعلیٰ حضرت۔ جب سوال اٹھا تھا کہ رسول پاک کا نام مبارک سن کر کے انگوٹھے چومنا کیسا ہے، انگوٹھے چومنا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہابی دیوبندی اس کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے انگوٹھے چومنے کو حدیثوں سے ثابت فرما دیا، حدیثوں سے ثابت فرما دیا۔ ہماری عقیدت کو اعلیٰ حضرت نے حدیثوں سے ثابت فرمایا۔ وہ جو کتاب میں بول رہا ہوں نا، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں 40 حدیثوں کو لکھا ہے۔ کتنے مذاق نہیں ہے بھائی، ایک موضوع پر انگوٹھے عزام حضور کا نام مبارک سن کر کے انگوٹھے چومنا کہ جائز ہے کہ صحابہ کی سنت ہے، یہ بات ثابت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس عنوان کے اوپر 40 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے کتاب لکھ دی۔ 40 حدیث ایک جگہ جمع کر، اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر ہے 29 سال، پھر بھی وہاں بڑے خاموش نہیں بیٹھے۔ وہ جب اعلیٰ حضرت کی کتاب جب منظر عام پر آئی تو بدعقیدے بولے اعظام نام سن کے چومنے کے اوپر دلیلیں دیے، اقامت میں جب موزن صاحب اقامت جب بولتے ہیں، جب حضور کا نام سن کے جب چومنا جائز نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ایک کتاب تحریر فرمائی، جو فتاوی رضویہ شریف کی 4تھی جلد میں وہ کتاب بھی موجود ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے دلائل لکھے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے؟ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے، علم حدیث، غور سے سنیے، علم حدیث میں اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا کے علماء مل کر علم حدیث کی وہ خدمت نہیں کر سکتے جو تنہا اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ سورت گجرات کے ایک محدث ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی، یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، مولانا وسیع احمد۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، گڑبڑ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی یہ پیلی بھیت شریف میں رہتے تھے، گجرات ان کا وطن ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے گہرے دوست بھی ہیں، بہت اچھی دوستی تھی ان کی۔ ایک بار مولانا وسیع احمد محدث سورتی، بہار شریعت نام سنے آپ لوگ کتاب کا؟ بہار شریعت یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضور صدر الشریعہ کی لکھی ہوئی ہے۔ صدر الشریعہ مولانا وسیع احمد کے شاگرد ہیں، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ مولانا وسیع احمد کا علم کیا تھا۔ محدث کبیر کے والد صدر الشریعہ مولانا وسیع احمد کے شاگرد ہیں۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی سے ایک دفعہ ان کے شاگرد مریدین پوچھے، حضرت علم حدیث جس کے آپ محدث ہیں، بخاری مسلم آپ کی زبان کے اوپر ہے، آپ پڑھاتے 50-60 سال آپ کے نکل گئے حدیث پڑھاتے عالم کورس میں، کیا علم حدیث میں اعلیٰ حضرت آپ کے برابر ہیں؟ بریلی کے مولانا احمد رضا کیا آپ کے برابر ہیں علم حدیث میں؟ تو مولانا وسیع احمد صاحب بولے نہیں۔ کیا بولے؟ نہیں، میرے برابر نہیں ہے۔ تو میرے برابر نہیں ہے کا مطلب کیا؟ میرے سے کم ہے، وہی مطلب ہوتا نا۔ تو ان کے شاگردان سمجھے کہ حضرت یہ بولے کہ مولانا احمد رضا میرے سے کم ہے علم حدیث میں، ایسا سمجھ رہے تھے۔ تو بولے نہیں کا مطلب وہ مت سمجھو، جو میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ بات تو سمجھو۔ بولے نہیں کا مطلب یہ انہوں میں برابر نہیں ہے، وہ میں غلام ہوں، وہ امام ہے علم حدیث میں۔ علم حدیث میں ہم ان کے سامنے بچے ہیں، وہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بولے امام احمد رضا امیر المومنین فی الحدیث کا نام ہے، بولے اس زمانے میں حدیث کے امیر المومنین ہیں اعلیٰ حضرت، بولے
وہ کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، بریلی شریف کے مولانا کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں ثابت کرے ہیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی جو حدیث کی جو کتابیں ہیں نا مشہور، جو سیاہ ستہ وغیرہ کی، اور دیگر مستند جو کتابیں ہیں احادیث شریفہ کی، مسند امام احمد ابن حنبل اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، ان حدیث کی کتابوں میں حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کے جو نام ملتے ہیں، حدیث کے راوی کے نام ہوتے ہیں نا، یہ راوی نے ان سے روایت کی، انہوں نے ان سے روایت کی، ہے نا، راویوں کے جو نام ملتے ہیں، کسی حدیث کے راوی اگر 5-6 تھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق انیق سے ان راویوں میں راویوں کے ناموں کا تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں اضافہ کر کے اس حدیث کو صحت کے درجے پر پہنچا دیا۔ یہ بہت علمی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ حدیث جس کو لوگ ضعیف کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق سے، گھر کی بات نہیں، اپنی تحقیق سے ضعف حدیث کو مٹا کر کے حدیث کو صحت کے درجے پہ لیا کے بیٹھا دیے۔ کیا معمولی کام ہے یہ؟ ایک تنہا ادھر حدیث کی ویسی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کہتے ہیں، ایک دفعہ میں اور اعلیٰ حضرت کے ایک اور شاگرد جو صدر الشریعہ ہیں، ہم دونوں بیٹھ کے بولیے کہ اعلیٰ حضرت دن بھر کام کرتے ہیں، دن بھر دین کی خدمت کرتے ہیں، دن بھر کتابیں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ہر موضوع پر کتاب ہے، نماز پر کتاب ہے، روزے پر کتاب ہے، ہم ایک کام کریں گے، اعلیٰ حضرت کو ہم بولیں گے کہ قرآن کا ترجمہ بھی کر دو، قرآن شریف کا ترجمہ کر دو، اس لیے کہ اردو زبان میں قرآن شریف کا صحیح ترجمہ نہیں ملتا مارکیٹ میں۔ تو دونوں آ کر کے، کون، صدر الافاضل اور صدر الشریعہ، اعلیٰ حضرت سے بولے کہ آپ قرآن شریف کا ترجمہ کر دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت جواب میں بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، میرے پاس بہت کنجکٹڈ ہے، مجھے بہت کچھ کام کرنا ہے، میرے پاس وقت کی بہت قلت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ٹائم تھا ہی نہیں، ٹائم نہیں تھا۔ خود اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں، میں آج تک کبھی جا کے ٹائلر کو ناپ نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے، میں آج تک کبھی میرے کپڑے سلانے کے لیے جا کے ٹائلر کو میں کبھی ماپ دے کے نہیں آیا، بولے اس لیے کہ مجھے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ جا کے ٹائلر کو میں ناپ دے سکوں کپڑوں کا، بولے کرتا ایسا سیو، پائجامہ ایسا سیو، بولے مجھے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ نے مجھے خادم دین بنایا ہے، مجھے عشق رسالت کو عام کرنا ہے۔ میرے بھائی مولانا حسن رضا میرے ناپ کا جوڑا لے جا کے سلا کے لاتے، میں پہن لیتا ہوں، میں آج تک کبھی ٹیلر کے پاس نہیں گیا۔ ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، دیکھے تو کیا ہے، دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہے، ایک کٹورے میں کھیر رکھی ہوئی ہے اور ایک کٹورے میں چٹنی رکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ لنچ کا ٹائم ہے، سب لوگ لنچ میں کھانا کھاتے، روٹی کھاتے، سالن کھاتے، نہ جانے کیا کیا کھاتے، آپ کھیر پی رہے اور چٹنی؟ تو اعلیٰ حضرت بولے کھانا کھانے میں ٹائم زیادہ لگ جاتا، نوالے چاپنا پڑتا، مجھے اتنی فرصت نہیں ہے، کھیر پی لیتا ہوں، اور یہ چٹنی اس لیے ہے کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، سنت پہ عمل کرنے کے لیے پہلے چٹنی چکھ لیتا ہوں، پھر کھیر پی لیتا ہوں، پھر کھانا ختم کرنے کے بعد نمک پر اختتام کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، پھر چٹنی چکھ لیتا ہوں، پانی پی کے کام کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایسے ہی قوم کو 1400 کتابیں نہیں ملی، اعلیٰ حضرت نے اپنے ان کتابوں میں اپنا خون جگر سمو کر کے رکھ دیا ہے، تب جا کر کے فتاوی رضویہ تیار ہوئی ہے۔ انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے امت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ تو صدر الشریعہ کہتے ہیں جب ہم اعلیٰ حضرت سے بولے کہ ترجمہ قرآن شریف کا ترجمہ لکھ دو، قرآن شریف کا ترجمہ کر دو، تو اعلیٰ حضرت بولے فجر سے لے کے عشاء تک میرے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، البتہ عصر کی نماز کے بعد میں 15-20 منٹ میں آرام کر لیتا ہوں، عصر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ میں لیٹتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، وہی میرے کو ٹائم ملتا سو، نہ رات کو ٹائم ہے نہ دن کو ٹائم ہے۔ وہ 15-20 منٹ کے ٹائم میں اگر تم دونوں آئے، تم لوگ آیت پڑھو، میں اس کا ترجمہ نہ سناتا ہوں، تم لوگ نوٹ کر لو۔ قرآن کا ترجمے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا بولے، تم لوگ آیت پڑھو، میں اس کا ترجمہ بولتا ہوں، ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، تم لوگ اس کو لکھ لو۔ وہ 15-20 منٹ کا ٹائم جو میں آرام کرتا ہوں، ریسٹ کا جو ٹائم ہے اسی میں لکھ لو ترجمہ۔ اب صدر الشریعہ اور مولانا نعیم الدین صاحب صدر الافاضل دونوں روزانہ عصر کی نماز کے پاس اعلیٰ حضرت کے پاس آتے تھے، آ کر کے بیٹھ کے وہ لوگ پڑھتے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اعلیٰ حضرت بولتے تھے لکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں، فوراً آیت پڑھے ترجمہ کر دیا اعلیٰ حضرت، ترجمہ کر دیے فوراً۔ ایسا کرتے کرتے ایک 10 پاروں کا ترجمہ ہو گیا۔ 10 پاروں کا ترجمہ ہونے کے بعد صدر الشریعہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا، اعلیٰ حضرت ڈکشنری کھول کے دیکھتے نہیں،
عربی کی نہ ڈکشنری کھولتے نہ اردو کی ڈکشنری کھولتے، اتنا بڑا کلام الہی کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو لفظ بتا رہے ہیں اس کا جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، جو میننگ اردو میں بتا رہے ہیں، اس سے اچھے شبد بھی ہوں گے، اس سے اچھے بھی اور بھی کچھ ورڈز ملتے ہوں گے. اگر لغات کشوری ہے، کون سی اردو کی جو فیروز اللغات ہے وغیرہ، ایسا کبھی ان کے دل میں خیال آیا تو صدر الشریعہ اور صدر الافاضل دونوں خلفائے اعلیٰ حضرت بیٹھ کے وہ لوگ مغرب کے بعد کیا کرے، ڈکشنری نکال کر کے اعلیٰ حضرت جو ترجمہ کرے تھے اس کو ٹیلی کر کے دیکھے کہ ڈکشنری میں اس سے بھی کوئی اچھا لفظ ملتا کیا. دونوں علماء کہتے ہیں ہماری عقل دنگ رہ گئی، اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو اردو میں جو لفظ نکلا اس سے بہتر لفظ قرآن عظیم کے ترجمے کے لیے پوری ڈکشنری میں نہیں ملا. ورنگل تلنگانہ کے ایک ایڈوکیٹ تھے، آپ لوگ بڑے لوگ نام جانتے ہوں گے ان کا نام تھا مرزا عبدالشکور بیگ صاحب. وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر بھی تھے، بعد میں وہ سب کام چھوڑ دیے تھے. MLA بھی تھے وہ حسن پرتی سے. مرزا عبدالشکور بیگ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے تلنگانہ کے ہے، تلنگانہ کے ہے اس لیے بولوں، تھوڑے لوگوں کیا بولتے معلوم، وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت، وہ نارتھ انڈیا کے، ان کا ذکر یہاں پہ کہیں کوئی اتا کرتے، ایسا بولتے لوگ. اس کا اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا بولتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ورنگل تلنگانہ کے مولانا مرزا عبدالشکور بیگ صاحب ہر سال حج کرتے تھے. بہت دولت مند تھے، ہر سال حج کرتے تھے. وہ 50-60 سال پہلے انہوں 36 دفعے حج کرے، 36 دفعے، اور ہر دفعے حج کر کے مدینہ شریف کو گئے، اور 4 دفعے الگ سے مدینہ شریف کو جا کے آئے. جملہ 40 بار انہوں نے روضہ رسول پہ حاضری دیے، 40 دفعے مرزا عبدالشکور بیگ صاحب. تو انہوں جب مدینہ شریف کو جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ رہتے تھے. ان کا نام ہے مولانا سید ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان سے مدینہ شریف کو گئے تھے، وہاں کی نیشنلٹی لے لیے، انہوں وہیں کے ہو کے رہے گے. وہیں جنت البقیع میں ان کا مزار مبارک ہے، ابھی بھی ان کے پوتے وہیں پہ رہتے ہیں. مولانا سید ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پورے خاندان کو سعودی کی نیشنلٹی ہے، تو وہ لوگ وہیں پہ رہتے تھے. تو مولانا سید ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روزانہ محفل میلاد ہوتی ہے. روزانہ میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے ان کے گھر میں، مدینہ شریف میں ان کے گھر پہ ڈیلی ہوتی محفل میلاد شریف. وہ ایک بار سعودی کی پولیس کو معلوم ہوا، پورے نجدیاں وہابیاں سب مل کر کے روکنے کی کوشش کرے، جو کرنا تھا وہ سب کر لیا. الحمدللہ وہ مولانا صاحب کی آج تک ان کے گھر میں محفل میلاد بعد مغرب کے روزانہ چلتے رہتی. اس کی لمبی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. تو میں بتانے کی بات یہ ہے کہ مرزا عبدالشکور بیگ صاحب کی ان سے ملاقات تھی، ان کے گھر پہ آنا جانا تھا. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مرزا عبدالشکور بیگ صاحب وہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں ایک منقبت لکھی مدینہ شریف میں. اچھے شاعر بھی تھے مرزا عبدالشکور صاحب. اس منقبت کا پہلا شعر یہ ہے: احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. اس نعت شریف میں، اس منقبت میں انہوں نے قرآن شریف کا جو ترجمہ کرے اس کا ذکر یوں کرتے ہیں: خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اور مرزا صاحب کا یہ شعر تو پوری دنیا میں مشہور ہے: سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. بہت اچھے اچھے اشعار ہیں. اس کے آخری شعر یہ ہے: مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی. اپنے پاس جو کرنسی نوٹ چل رہی نا، 10 روپے کی 20 روپے کی نوٹ، پہلے بھارت میں یہ نوٹ سسٹم نہیں تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگ ہسٹری میں پڑھے ہوں گے آپ لوگ. پہلے کیا تھا؟ پہلے کائن سسٹم تھا، کائن رہتے تھے پہلے. جب تک ہندوستان میں مغل پیریڈ تھا، جب چاندی کے کائن چلتے تھے، چاندی اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو سکہ بولتے ہیں. اور جب تھوڑے جب زیادہ جب خوشحالی تھی تو سونے کے سکے بھی رہتے تھے، اس کو اشرفی بولتے، وہ بھی چلتے تھے. اور رفتہ رفتہ وہ ایسے ہوتے ہوتے یہاں سلور کے بھی بنے، تانبے کے بنے، پیتل کے بنے، ہے نا بھائی، سکے. کائن سسٹم تھا. آپ تو دیکھے ہوں گے حالی کا پیسہ وغیرہ، گھوڑے کا پیسہ، نظام بادشاہ کے دور کے. تو یہ سب جو ہے نا کائن سسٹم تھا. جب برٹش گورنمنٹ جب آئی، انگریزوں کا جب حکومت ہے ہندوستان میں، تو برٹش گورنمنٹ کیا کری، کائن سسٹم کو ہٹا کر کے وہ لوگ جو ہے نا کرنسی نوٹ چھاپے، وہ لوگ کرنسی بنائے، وہ لوگ نوٹ بنائے، 5 کی نوٹ، 1 کی نوٹ، 2 کی نوٹ. جب نوٹ بنی تو سوال ہوا کہ نوٹ کا استعمال کرنا شریعت میں جائز ہے کیا؟ کیا شرعاً نوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟
کیا نوٹ کے اوپر کرنسی کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا اس کاغذ سے بنے ہوئے نوٹ کی شکل میں اگر فطرہ دیے تو کیا فطرہ ادا ہوتا ہے؟ کیا نوٹ کی شکل میں دیے تو کیا زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ اور کیا نوٹ گھر میں رکھنے سے زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے؟ جب یہ سوالات پیدا ہوئے تو دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولانا رشید احمد گنگوہی سے جب اس کا سوال ہوا تو فتاوی رشیدیہ میں انہیں ادھر ادھر کر کے یہ لکھا کہ اس بارے میں فیصلہ کرنے سے بندہ عاجز ہے، مطلب میں اس کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ کہاں سے لے سکتا ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تقریباً سارے کے سارے بدعقیدے یہی جواب دینے لگے، اور یہی سوال جب مفتی مکہ کے پاس پہنچا، شیخ الحرم مفتی مکہ، مکہ شریف کے مفتی صاحب کے پاس جب یہ سوال پہنچا تو مکہ شریف کے مفتی صاحب خود پریشان تھے، اہل سنت کے مفتی تھے، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مگر سوال بڑا عجیب ہے۔ انہوں قرآن حدیث فقہ کی بڑی بڑی کتابیں کھول کر کے ٹٹولے ڈھونڈے، مگر ان کو جواب نہیں ملا، اس کا جواب نہیں ملا۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے حرم شریف میں، وہ سوال اعلیٰ حضرت کے سامنے آیا تو فوراً سرکار اعلیٰ حضرت قلم نکالے، اس کا جواب لکھ دیے۔ کاغذ سے بنے ہوئے نوٹ کا استعمال شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پورا دیوبند میں سناٹا طاری تھا، لیکن یہ سرکار غوث پاک کی کرامت بن کر کے پیدا ہونے والے، رسول پاک کا معجزہ بن کر کے دنیا میں تشریف لانے والے امام عشق و محبت کو ایسے ہی امام عشق و محبت نہیں کہتے ہیں، ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مینار علم اتنا بلند ہے جس کو دیکھتے دیکھتے اچھوں کے ٹوپیاں گر جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے نوٹ کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ہے کعبہ شریف میں بیٹھ کے، مکہ مکرمہ میں مکے کی لائبریری میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی۔ کتاب کا نام ہے کفل الفقیہ الفاہم فی قرطاس الدراہم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت ثابت کرے کہ جو 100 کا نوٹ ہے اس کو 100 کا نوٹ مان لو، جائز ہے، 500 کا نوٹ بنا سکتے، 1000 کا نوٹ بنا سکتے، 2000 کا نوٹ بنا سکتے، شریعت میں جائز ہے۔ بولے کیا بولے؟ شرعاً نوٹ بنانا جائز ہے، اور نوٹ کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، اور نوٹ کی شکل میں اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سونے چاندی کی بھی زکوٰۃ اگر آپ کرنسی کی شکل میں دے رہے ہیں تو جائز ہے۔ اب دلیل دینا نہ بھی نیچے، کیا ہے دلیل، کیا ہے پروف، کیا ہے دلیل؟ فاتحہ کے اوپر دلیلاں ہیں کیا؟ سلام کے اوپر دلیلاں ہیں کیا؟ فاتحہ سلام وہ تو قرآن میں ہے اس کی دلیل۔ ایسے مسائل میں اعلیٰ حضرت نے دلائل دی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم اہل سنت کے معمولات کو بھی دلائل کی زبان عطا کر دی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی دلیل ایسی ہے کہ ان کی دلیل کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ٹک سکتا؟ ہم نے جب پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ اعلیٰ حضرت آپ کی دلیلیں لاجواب، آج 100 سال ہو گیا آپ دنیا سے پردہ کر کے، 105واں ہم آپ کا عرس منا رہے ہیں، آپ نے بد عقیدوں کا جو رد بلیغ کیا ہے، آج تک کوئی بد عقیدہ آپ کی کسی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کا رد لکھنا تو دور کی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو خود اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ ارشاد فرمایا، رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ فرماتے میرے سامنے کھڑا ہو سکے کس میں ہے اتنی ہمت؟ رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ فلک وار۔ بولے ہمارا جو وار ہے وہ آسمانی وار ہے، فلک وار۔ وہ فلک وار کیوں ہے؟ اس میں اپنا کمال نہیں ہے، بول رہے فلک وار، اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ بولے ہمارے وار پر غوث پاک کا سایہ ہے، بول رہے فلک وار، اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ اور جب یہ شعر لکھنے کے بعد آگے کیا لکھے؟ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ کل بولتے ہیں پین کی نوک کو، پین میں جو نوک رہتی ہے نا، نب انگلش میں نب بولتے جو ہوتا نوک قلم، اس کو بولتے کل فارسی میں، کل کے رضا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے قلم کی جو نوک ہے کیا ہے؟ وہ خنجر خونخوار، خنجر تلوار کو بولتے، خونخوار خون پینے والی تلوار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار۔ اس کے بعد کیا ہے؟ برق بار، برق بجلی کو بولتے، بار برسانے کو بولتے، برق بار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میرا قلم چلتا ہے تو دشمنان خدا و رسول کا خون پیتا ہے، ان پہ بجلیاں گراتا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا وہ تو دشمن، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔
آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. مفتی مکہ شریف جب اعلیٰ حضرت کی کتاب طفل الفقیہ الفاہم جب ہاتھ میں لے کر کے کھول کے دیکھے اس میں کیا دلیل ہے, ثبوت کیا دیے اعلیٰ حضرت, تو اس میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت دلیل دے رہے, کیا دے رہے؟ فتح القدیر ایک بہت بڑی کتاب ہے, علم فقہ کی بہت بڑی اونچی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا, نیوز پیپر کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو اگر ہمارے قبضے میں ہو تو چاہے تو ہم اسے 1000 میں بیچ سکتے ہیں. بزنس کے بارے میں فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری ملکیت کا سامان کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. یہ 200 کی ٹوپی ہے 2000 میں بیچ سکتے, جائز ہے اس لیے کہ وہ ہماری ملکیت میں ہے. فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو چاہے تو 1000 میں بیچ سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتح القدیر کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کاغذ کا ٹکڑا, جو نوٹ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے, اگر اس کو 1000 کا اسٹامپ لگا کر کے 1000 کی اس کی ویلیو قرار دی جائے تو دی جا سکتی ہے. مفتی مکہ جب اس دلیل کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر, میں بھی یہ کتاب کھول کے دیکھا تھا لیکن میری نظر میں یہ مسئلہ نہیں آیا. میں بھی یہی کتاب کھول کر کے ڈھونڈ رہا تھا لیکن میری نظر سے یہ مسئلہ پوشیدہ تھا. یہیں پہ ظاہر ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت جو کچھ بول رہے ہیں وہ غوث پاک کی عطا سے بول رہے ہیں. اسی مکہ شریف میں جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا رسول پاک کے علم غیب, وہ رسول پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں. اور اس پر اعلیٰ حضرت نے چونکہ وہ سوال مکہ شریف میں ہوا تھا اور وہاں پہ سعودیوں کو بتانا تھا, شیخوں کو بتانا تھا, وہاں کے لوگ عربی بولتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب عربی میں لکھی. کس میں لکھی اعلیٰ حضرت؟ اور اس کا ٹرانسلیشن اعلیٰ حضرت نہیں کرے, عربی میں رکھے. تو البتہ اس کا ٹرانسلیشن اعلیٰ حضرت کے خاندان کے دوسرے مولانا, غالباً مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرے, اردو میں کرے اس کا, ورنہ وہ کتاب اعلیٰ حضرت کس میں لکھے؟ عربی میں لکھے. چونکہ وہ کتاب مکے میں لکھے اس لیے وہ کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. تقریباً 550 پیجز ہیں اس کے, 550 صفحات کی عربی زبان میں کتاب. کتنے دن میں لکھے؟ دن نہیں, 8 گھنٹے میں لکھے اعلیٰ حضرت, 8 گھنٹے میں لکھے پوری الدولۃ المکیہ. کہاں بیٹھ کے لکھے؟ کعبہ شریف میں بیٹھ کے لکھے, صحن کعبہ میں بیٹھ کر کعبے کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے وہ پوری کتاب الدولۃ المکیہ کا املا اپنے بڑے فرزند حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب کو کرائے. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس وقت میں وہ کتاب لکھ رہا تھا مجھے بخار تھا, بخار کی حالت میں نے وہ کتاب لکھی, 550 صفحات کی کتاب. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کبھی کبھی لکھتے لکھتے جب میرا قلم رکتا تھا تو میں کعبہ شریف کی طرف دیکھتا تھا تو کعبے کی دیوار پر مجھے غوث پاک کا جلوہ نظر آتا تھا اور مجھے سرکار غوث پاک فرماتے تھے احمد رضا رسول پاک کے علم غیب میں یہ دلیل پیش کرو, احمد رضا یہ دلیل لکھو, احمد رضا یہ دلیل لکھو. پوری الدولۃ المکیہ پڑھ لیجئے. اور الدولۃ المکیہ میں اعلیٰ حضرت نے صرف قرآن اور حدیث لکھا ہے. قرآن و حدیث سے اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کے علم غیب کو ثابت فرمایا ہے. اور خود ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آگے کیا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پہلا شعر کیا ہے؟ کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ. اعلیٰ حضرت کا جو یہ درود, کروڑوں درود جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی کرامتی ہے. یہ کبھی غور کرے اس کے اوپر. کعبے کے بدر الدجا, دجا بولتے الف آیا لاسٹ میں, طیبہ کے شمس الضحیٰ پھر الف آیا, اس کے بعد کیا ہے؟ شافع روز جزا الف آیا, دافع جملہ بلا الف آیا. پھر دوسرے شعر میں کیا ہے؟ ذات ہوئی انتخاب با آیا, وصف ہوئے لاجواب با آیا, با آیا. تم ہو حفیظ و مغیث سا آیا, کیا ہیں وہ دشمن خبیث پھر سا آیا. اعلیٰ حضرت نے اردو کے الف سے لے کے یا تک جتنے الفابیٹ ہیں ان میں یہ قصیدے کو لکھا ہے. پورے اردو کے پورے الفابیٹ ہیں اس کے اندر, ہاں پورے کے پورے اس میں شامل ہے. اس میں جیسے کہ فا ہے, گیسو و قد لام الف کر دو بلا منصرف, لا کے تہ تیغلا تم پہ کروڑوں درود. برسے کرم کی پھبن پھولے نعم کے چمن, نون نون آگا دیکھو, ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود. اب لاسٹ الفابیٹ کیا ہے؟ الف با کا یا ہے نا, یا
کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، تعلیمات اعلیٰ حضرت حضور مدثر رضا اشرفی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود میں پورے حروف تہجی کو جمع فرما دیا ہے۔ کبھی فرصت میں بیٹھ کے اکیلے میں کبھی پڑھو یا یوٹیوب پہ پورا قصیدہ سنو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کون کون سے لفظ کو کیسے کیسے وہاں پر استعمال کیا ہے۔ بڑا پیارا قصیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا، بہت پیارا ہے، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا اور ایک بات اعلیٰ حضرت کی، ہم جب کلام رضا پڑھتے نا، ہم تو ہمارا تو شروعات بھی ہمارے کلام رضا سے ہوتی، ہماری تقریر ختم بھی کلام رضا پہ ہوتی۔ تو لوگ بولتے دوسروں کی شاعری نہیں ملتی کیا؟ اور بھی لوگ ہیں نا نعتاں لکھے سے والے، بہت ہے شاعروں کا کلام ہے، نہیں ہے کون بولے، لیکن سارے شاعروں کا کلام ایک طرف، تنہا امام عشق و محبت کا کلام ایک طرف۔ کلام تو کلام ہے، اس کلام کا ایک مصرع ایک طرف۔ اعلیٰ حضرت کے مصرعوں کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب لوگ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو لکھایا جاتا ہے۔ اور ایک بات، یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا۔ جو چیز حضور کے دربار میں قبول ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں مقبول ہوتی ہے۔ اور وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، کرامت ہے۔ بعض لوگ بولتے وہ مولانا تھے نا، کرامت تو اولیاء اللہ سے ہوتی ہے، مولانا سے بھی کرامتاں ہوتے کیا؟ بریلی کے ہمارے امام اعلیٰ حضرت جہاں پر اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ فہامہ بہت بڑے مولانا ہیں، وہیں پر اعلیٰ حضرت خانقاہ کے بہت بڑے صوفی باصفا بھی ہیں۔ جہاں وہ شریعت کے امام ہیں وہیں پر وہ طریقت کے بھی امام ہیں۔ تصوف کی بات بتا رہا ہوں، جہاں وہ شریعت کے امام وہیں پر وہ طریقت کے بھی امام ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے علماء، ہمارے جتنے اولیاء طریقت ہیں وہ سب اپنے زمانے کے علماء شریعت بھی ہیں۔ اس موضوع پہ میری تقریر بھی ہوئی تھی کریم نگر میں، انشاءاللہ پھر کبھی میں بیان کروں گا، ٹائم بہت کم ہے۔ مجھے جو باتیں میں بولنا جو سوچا میں آپ کو بتائے بغیر میں جانے والا نہیں ہوں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا میرا؟ اور ایک آدھا گھنٹہ؟ الحمدللہ درود پاک پڑھیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اعلیٰ حضرت، ہماری جو بات چلی سلام رضا کی، میں تھوڑا یاد دلاؤں، میں بولتا ہوں بیچ میں ایک بات یاد آ گئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 18-19 سال کی تھی، کتنی؟ بھری نوجوانی کی عمر، 18-19 سال کی عمر تھی۔ اس وقت تک اعلیٰ حضرت کسی کے مرید نہیں بنے، 18-19 سال کی عمر ہو گئی، کسی کے مرید نہیں بنے تھے۔ آپ کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سے بولے کہ مرید بنیں گے چلو، تو اعلیٰ حضرت بولے بالکل چلیے، کہاں جائیں گے؟ تو بولے مارہرہ شریف۔ کہاں پر؟ بریلی شریف سے 120 کلومیٹر کی دور پر ضلع ایٹا کا ایک شہر ہے مارہرہ مطہرہ، بولے وہاں چلو۔ اعلیٰ حضرت کے والد خاتم المحققین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاص جگری دوست محب رسول تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں گئے کہاں پر؟ مارہرہ شریف۔ مارہرہ شریف میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، 7 اولیاء اللہ وہ ایک ہی مقام پر ہیں وہاں پر۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت سید شاہ آل رسول میاں محمد مارہروی، کیا نام ہے؟ حضرت سید شاہ آل رسول میاں محمد مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں۔ اعلیٰ حضرت 17-18 سال کی عمر جیسے ہی حضرت آل رسول سید شاہ آل رسول، وہ سید شاہ یعنی وہ سید ہیں، امام حسین شہید کربلا کی اولاد سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد خاندانی سید، حضرت زید شہید سے ان کا سلسلہ نسب ہے۔ جب بریلی کے اعلیٰ حضرت 17-18 سال کے نوجوان خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ میں داخل ہوئے، جیسے ہی حضرت آل رسول نے مولانا احمد رضا کو دیکھا، فوراً قریب بلائے، اپنے سینے سے لگا لیے اور اپنا مرید بنا دیے، مرید بنا دیے، سیکنڈوں میں مرید بنا دیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حدیث کی سند دیے اعلیٰ حضرت کو۔ کس کی سند دی ہے؟ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے، کس کی سند دی ہے؟ حدیث کی سند۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو صحیح معنوں میں پیر ہوتے ہیں وہ حدیث کی سند بھی رکھتے ہیں، حدیث کی سند غیر عالم کے پاس نہیں رہتی۔ اچھا، حضرت سید شاہ آل رسول میاں محمد مارہروی کو حدیث کی سند کون دیے تھے؟ سوال ہو سکتا نا بھائی، انہوں مارہرہ شریف کے رہنے والے،
ان کو کون دی حدیث کی سند؟ حدیث کی سند کب ملتی؟ حدیث پڑھے تو ملتی. انہوں کہاں پڑھے تھے حدیث؟ میں کیا بتا رہا ہوں، سمجھ رہے بات کو؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کہاں پڑھے حدیث؟ اس کا جواب سنو. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول میاں محمد مارہروی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث پڑھے ہیں 12ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس. کہاں پڑھے انہوں؟ دلی میں. کہاں پڑھے؟ دلی میں. اچھا، حضرت سید شاہ آل رسول خانخواہ والے نا بھی، حضرت سید شاہ برکت اللہ مارہروی کے بیٹے، حضرت حضور اچھے میاں ان کے دادا ہے نا. وہ گھر میں کیا کمی ہے جی؟ پیدائشی پیر ہے. وہ لگا پیر بن کے پیدا ہوتے، وہ لگا پیدائشی پیر، ماں کے پیٹ سے وہ لگا پیر بن کے پیدا ہوئے. غوث پاک سے ان کا سلسلہ خلافت، امام حسین سے ان کا سلسلہ نسب ہے نا. اب ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر کیا ہے معلوم؟ حضرت جامی کا ایک شعر ہے، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. حضرت عارف جامی کہتے ہیں کہ اگر تجھے ولایت حاصل کرنا ہے، اگر تجھے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اگر تجھے معرفت کی منزلیں طے کرنا ہے تو میں فلاں فلاں کا بیٹا بولنا چھوڑ دے. میں فلاں میرا ابا فلاں یہ بولنا چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ عشق کی راہ میں فلاں فلاں دیکھا نہیں جاتا، یہاں پر صرف دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ صرف دل کی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، اور وہ پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے پہلی منزل علم، اس کے بعد سب. علم کو چھوڑ کے کتنے باتیں کرو، ہم پگھلنے والے نہیں ہوتے. تم کیا تو بھی بول لو، کو سے تو بھی کپڑے پہن لے کے آؤ، بالاں یہاں تک رکھو، گھٹنے تک رکھو، نہیں کیا بھی کر لو، ہاتھ میں ایک نہیں 50 چھلے ڈال لو، انگلیاں بھر گئے تو پیروں کی انگلیاں میں بھی ڈال لو، فرق پڑنے والا نہیں ہے. نہ چھلے پہنے تو ولی بنتے، نہ لمبے بالاں رکھے تو ولی بنتے، نہ چوٹیاں گندے تو ولی بنتے، نہ ہاتھ بھر کے چوڑیاں پہنے تو ولی بنتے. چوڑیاں پہن کے بھی نکل رہے، نہیں دیکھے گا آپ لوگ، وہ بھی نکل رہے نا بھائی، گلے میں لچھا ڈال رہے، لیڈیز کا لباس پہن لے رہے. یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ اہل گہلے سب مشائخ بن گئے ہیں آج کل. جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہماری خانقاہیں بدنام ہو رہی ہے. ان ڈھکوسلے یہ بٹے بازوں سے ہمارے اولیاء اللہ کا کوئی تعلق نہیں. ارے اولیاء اللہ کی شان تو وہ ہے کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ان کا نقش قدم جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرت سید شاہ علیہ رسول میاں محمد مارہروی دلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز، انہوں سید نہیں ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے، وہ لوگ خاندانی محدث ہیں، بہت بڑے عالم تھے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہیں؟ محدث بھی ہیں، اپنے زمانے کے مجدد بھی ہیں. حضرت سید شاہ علیہ رسول کے استاد مجدد اور ان کے شاگرد اعلیٰ حضرت ان کے مرید 14ویں صدی کے مجدد. انہوں مجدد کے شاگرد اور ان کے شاگرد مجدد. آہا سبحان اللہ، کیا ہے دیکھو رابطہ، کنیکشن کیسا ہے دیکھو. یہ ہے دل کا کنیکشن. حضرت سید شاہ علیہ رسول میاں محمد مارہروی اعلیٰ حضرت کو مرید بنائے، سند حدیث دیے، حدیث کی سند دے دی، جملہ حدیث دی. اس کے بعد تھوڑی دیر 10-15 منٹ کے اندر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کی خلافت، اجازت، امامہ، جبہ، دستار، انگوٹھی، انگشتری جو ہے سب دے دی اعلیٰ حضرت کو. پوری نعمتوں سے نواز دیے، پوری خلافتیں دے دی 10-15 منٹ کے اندر. تو وہ خانقاہ شریف میں ان کی عادت تھی، لوگوں کو جلدی خلافت نہیں دیتے تھے. حضرت سید علیہ رسول جلدی خلافت نہیں دیتے تھے. جو خلافت لینے کے لیے آتے تھے ان کو 5-5 سال چلے میں بٹھا دیتے تھے، 5-5 سال تک. بولے چلہ کاٹو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ پڑھو. اب وہ سب لوگ بیٹھے سوالے، بولے حضرت 5 سال سے ہوں یہاں پہ لائن میں کھڑا ہوا، خلافت نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں. انہوں 17-18 سال کے آتے کی خلافت، آتے کی اجازت، پوری نعمتیں، یا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا 10 سال سے حضرت. تو بولے اور لوگ جو آتے میلا دل، اور لوگ جو آتے میلا دل لے کر کے آتے ہیں، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کے اصلاح باطن کے لیے، ان کے قلب کی صفائی کے لیے، ان کے دل کو دھونے کے لیے 5 سال 7 سال 10 سال لگ جاتے. لیکن جب مولانا احمد رضا ہماری خانقاہ میں آئے تو اتنا پاک صاف دل لے کر کے آئے کہ جمال مصطفیٰ نظر آیا. اسی لیے میں نے فوراً انہیں خلافت سے نواز دیا ہے. یہی سرکار اعلیٰ حضرت، یہی عمر ہے، 18-19 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے پہلی بار اپنے والد ماجد اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ
حج کرنے کے لیے گئے تھے کعبہ شریف میں، عشاء کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ مکہ شریف کے عالم مفتی مکہ حضرت مولانا جمال اللیل مکی رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں آئے اور طواف کعبہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو دیکھے، 17-18 سال کے نوجوان کو دیکھے، اپنا ہاتھ پکڑ کے گھر کو لے گئے اور کرسی پہ بٹھا کر بہت دیر تک مفتی جمال اللیل مکی اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس نوجوان کے چہرے میں خدا کا نور دیکھ رہا ہوں، میں اس نوجوان کے چہرے میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ کیا معمولی ذات سمجھے اعلیٰ حضرت کی؟ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ پوری رات کرو ختم ہونے والا نہیں۔ بڑے بڑے علماء آتے اعلیٰ حضرت پہ بول کے چلے جاتے، بڑے بڑے صوفیہ آتے اعلیٰ حضرت پہ بولتے، لیکن اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم نہیں ہو رہا۔ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھیں کہ آپ کی کتابوں کا ذکر کریں تو اتنی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی کتابوں کے اوپر ہم ریسرچ نہیں کر سکتے، ریسرچ نہیں کر سکتے۔ دیکھو سائنس میں ایک بات پڑھاتے اسکول میں کہ زمین گول پھر رہی بول کے پڑھاتے ہے نا، وہ عقیدہ غلط ہے، وہ عقیدہ غلط ہے۔ زمین سورج کے اطراف پھر رہی بول کے پڑھاتے سائنس میں، وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ہلنے نہ پائیں، ٹھیک ہے، زمین نہیں ہلتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب لکھی ہے زمین نہیں ہلتی بول کے، اعلیٰ حضرت زمین گردش نہیں کرتی، زمین نہیں گھومتی بول کے پوری 2 کتابیں لکھے۔ ایک کتاب کا نام ہے نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان، اس میں اعلیٰ حضرت ثابت کرے کہ نہ آسمان گھومتا ہے نہ زمین گھومتی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کے حکم سے چاند سورج یہ دونوں گردش کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ساکن ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور کتاب لکھے، اس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین، اس میں اعلیٰ حضرت قرآن بھی لکھے، حدیث بھی لکھے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت سائنٹسٹوں کو عقل کے پردے اڑا کے رکھ دیے، سائنس کے ایسے ایسے دلیلیں لکھے، اس کے اندر ایسے ایسے دلائل لکھے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین، جب امریکہ گئی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب کو پڑھنے کے بعد مان لیے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کئی پروفیسر سرنڈر ہو گئے۔ یہ ہیں بریلی کے، وہ ایک مولانا نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر مولانا بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عارف بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سائنٹسٹ، بہت بڑے سائنٹسٹ۔ اور ایک بات یاد ہے کہ بولوں، اس سلام کے بارے میں بھی بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور ایک بات یاد آ گئی، انڈیا میں پہلے کیا تھا معلوم، جو شکر کھاتے نا وائٹ کلر کی ہے شکر، پہلے وائٹ کلر کی شکر نہیں آتی تھی، پہلے شکر کا کلر ریڈ رہتا تھا، لال لال رہتی تھی شکر، پہلے اس کو کیمیکل ڈال کے وائٹ کرے، پہلے شکر لال لال گنے سے نکالتے تھے شکر، تو اس کا کلر وائٹ نہیں رہتا تھا۔ تو جب یہ مارکیٹ میں وائٹ شکر آئی، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا وائٹ شکر کھانا جائز ہے کیا؟ کھا سکتے؟ شکر کا کلر چینج ہو جا رہا، شوگر کا کلر وہ ریڈش تھا، پورا وائٹ آ رہی شکر مارکیٹ میں، کھا سکتے کیا؟ کیونکہ انگریزوں کی حکومت ہے، انگریزاں کیا ملا رہی کی اس کے اندر، کیا نہیں کی؟ تو جواب میں اعلیٰ حضرت بولے یہ جو اس کو جو پیوریفائی کر رہے شکر جہاں پر فلٹر ہو رہی، اس کا جو مینوفیکچرنگ جہاں پر ہو رہا ہے، پہلے میں وہ مشین دیکھتا ہوں، وہ مشین دیکھ کے فتوا دیتا ہوں، میں پہلے شوگر فیکٹری جا کے پہلے دیکھتا ہوں اس کو وائٹ کیسا کر رہے، کیا کیمیکل ملا رہے، وہ کیمیکل کرتا ہوں، اس پر ریسرچ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میکینیکل انجینئر بھی نہیں بولتا، وہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کو دعوت دی گئی شوگر فیکٹری میں بلانے کی، سرکار اعلیٰ حضرت وہ شوگر فیکٹری کو گئے جہاں پر شکر کو وائٹ کیا جا رہا تھا، بڑے بڑے مشنریز ہیں، انگریزاں بنائے سو وہ انگلینڈ کے، پورے مشینہ رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت جیسے ہی فیکٹری کے اندر گئے، اعلیٰ حضرت بولے اس میں جو پاور سپلائی ہو رہا تھا، کرنٹ کا کام چل رہا تھا نا، اعلیٰ حضرت بولے اس میں جو پاور جو سپلائی ہو رہا مشین کے اندر، تو بولے بہتر ہے جو ٹیمپریچر ہے اس کو تھوڑا ڈاؤن کر لو، وہاں پہ ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر تھا، تھوڑا آگے، تو کیوں وہ تو کیا بولے معلوم، کرنٹ ویسٹ ہو رہا، بولے اتنا کرنٹ کی وہاں ضرورت نہیں ہے، بولے تھرمل پاور کا کرنٹ ویسٹ ہو رہا، اتنی وہاں ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑا آگے جا کے بولے یہاں ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہے، تھوڑا ہیٹ کرے تو پروڈکشن زیادہ ہو جاتا، بولے 100 کلو شکر نکل رہی 200 کلو نکلتی، ایگزامپل دے کے بتائے وہ لوگوں کو،
بتا کر کے باہر آ گئے. وہ لوگ نوٹ کر لیے جو اعلیٰ حضرت بولے. تو وہ لوگ بولے کہ اعلیٰ حضرت جو آپریٹنگ سسٹم بتائے تھے جب ہم اس کو فالو کریں تو واقعی ہمارے کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. ان کو کیسا معلوم کہ مشین کیسا چلتی بول کر کے؟ ان کو کیسا معلوم؟ انہوں خود اپنے ایک شعر میں بولے کہ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں. تحدیث نعمت کے طور پہ بولے رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے جوتوں کی ایک ادنا دھول ہوں، ایک ذرہ ہوں، اس کی وجہ سے میرے اوپر سورج بھی رشک کرتا ہے، چاند بھی میرے اوپر رشک کرتا ہے. رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو عیش ہے گردوں جناب ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شکر بنانے میں جو کیمیکل یوز ہو رہا ہے وہ ضرور شرع جائز ہے، جائز ہے. وہ شکر وائٹ شکر کھا سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیسی ہے تحقیق اعلیٰ حضرت کی، ہر موضوع پر ان کی تحقیق موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت جو نعتیں جو لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت نعتیں تو بہت لکھے تھے، سلام نہیں لکھے تھے. حضور کی شان میں کوئی سلام نہیں لکھے تھے. تو ایک دفعہ ٹرین میں بیٹھے بریلی شریف سے لکھنؤ جانے کے لیے. ٹرین نکلی، خیال آیا دل میں کہ حضور کے اوپر میں نعتیں تو بہت لکھا، کوئی سلام نہیں لکھا. ایک سلام لکھنا بول کے پین نکال کے ٹرین میں بیٹھ کے سلام لکھنا شروع کرے. اس کا مطلع لکھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. 1 گھنٹے میں بغیر رکے کے اعلیٰ حضرت اس سلام کے 100 اشعار کمپلیٹ کر دیے. کتنے؟ 100 اشعار کمپلیٹ کر دیے. اس کے جملہ اشعار ہیں 171. کتنے ہیں اس سلام کے پورے مصرے؟ 171 مصرے ہیں اس سلام کے. سلام پورے 171 مصرے ہیں. اور جو 100 اشعار ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے رسول کونین کے سر انور کے بال شریف سے لے کر کے پیر شریف کے ناخن مبارک تک ہر عضو پہ اعلیٰ حضرت سلام بھیج دیے. ہر عضو پہ سلام بھیج دیے اعلیٰ حضرت. اس ایک پورے ہر وضو کے اوپر اعلیٰ حضرت کا سلام موجود ہے. اس کے اشعار انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، اس سلام میں آپ دیکھو اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے وہ سلام کی خوبیاں اتنی ہیں. اس میں ایک خوبی یہ ہے، سلام رضا کی ایک خوبی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سلام جو لوگ سمجھتے وہ بھی جھومتے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا انہوں بھی جھومتے. وہ ایسا عشق میں ڈوب کر کے لکھا گیا ہے وہ سلام رضا، جس کو سمجھ میں نہیں آتا انہوں بھی جھومتے. اور ایک بہت بڑے مولانا بولے کہ سرکار غوث پاک کے روزے پہ ہم گئے تھے عراق میں، وہاں پہ پورے عرب کے وہ عراقیاں ٹھہرے ہوئے تھے. جمعے کے دن ہم یہ سلام پڑھے، وہ لوگ عربی ان کو اردو نہیں آتی، وہ لوگ بھی جھوم رہے تھے. جمعے کے دن جب سرکار غوث پاک کے روزے پہ یہ سلام پڑھا گیا تو وہ عرب کے لوگ بھی جھومنے لگے کہ یہ سلام کی یہ چاشنی ہے. دیکھو آنکھ کے اوپر جو بال ہے اس کو پلک بولتے ہیں نا، اپن کیا بولتے ہیں؟ پلک بولتے ہیں نا. اس کو ان پلکوں کو اس کو میجا بولتے ہیں فارسی میں. کیا بولتے ہیں؟ میجا بولتے ہیں. اس کا پلورل ہوتا ہے مجگاں. اعلیٰ حضرت نے رسول کونین کے مبارک چشم مقدس کے ان پلکوں پہ بھی سلام بھیجا ہے. اور اس میں اعلیٰ حضرت اس پہ سلام کیسا بھیجا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن میجا، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن میجا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر سلام بھیجے، 2 سلام بھیجے پلکوں کے اوپر. آگے فرماتے ہیں اشک باری یہ مشگاں پہ برسے درود. اشک باری بولتا آنسواں نکلنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک امت کے غم میں جب روتے تھے تو ان مبارک آنسوؤں پہ بھی لاکھوں سلام ہو جو ان مبارک پلکوں سے نکل رہے ہیں. اشک باری یہ مشگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام. سلک بولتے لڑی کو، در بولتے موتی کو، شفاعت بولتے بخشش کو. اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ آپ کے وہ مبارک آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں وہ ہماری بخشش کی خاطر نکل رہے ہیں، اور ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی تو وہ ان مبارک آنسوؤں پر سلام ہو. اشک باری ہے مشکاں پہ برسے درود، سلکے در شفاعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی ذات ہے اعلیٰ حضرت کی. اور ایک دو باتیں بتاؤں، ٹائم ہو گیا، بتاؤں. درود پاک پڑھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. تصوف کی بات چل رہی تھی، میں بات تھوڑا بیچ میں کٹ ہو گئی تھی، میں وہ بات پہلے بتا دیتا ہوں. ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طریقت کے میدان میں ایک منزل ہوتی، اس کو بولتے فنا فی الشیخ. کیا ہوتی منزل؟ فنا فی الشیخ ہے نا، اپنے آپ کو شیخ کے اندر فنا کر دینا. اس کے بعد فنا فی الرسول، اس کے بعد پھر فنا فی اللہ کی منزل ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت جو ہے کس منزل پر فائز ہیں طریقت کی، تصوف کی؟
اس کو غور کریے، مارحرہ شریف میں جہاں اعلیٰ حضرت مرید ہیں، وہ خانقاہ شریف کا ایک دستور ہے، وہ خانقاہ کا ایک رول ہے کہ وہ خانقاہ شریف کا ایک دروازہ ہے، وہ دروازے کے گیٹ کے اوپر واچ مین ہمیشہ بیٹھے ہوئے رہتے، ایک واچ مین بیٹھ کے رہتے، کوئی بھی اندر آ رہا تو واچ مین اس کو دیکھ کے اندر چھوڑتے مارحرہ شریف کی خانقاہ میں۔ اور وہ واچ مین کی عادت کیا ہے، کون بھی آؤ، ترم خاں بھی آؤ، انہوں اٹھ کے نہ ٹھہرتے، وہ واچ مین ایسے بیٹھے بیٹھے رکھوالی کر لیتے، کوئی بھی آؤ چلی آتے۔ صرف حضرت سید شاہ آل رسول اگر آئے اندر، انہوں اٹھ کے ٹھہرتے، حضرت سید شاہ آل رسول آئے تو اٹھ کے ٹھہرتے، اس کے علاوہ کون بھی آؤ انہوں اٹھ کے نہ ٹھہرتے۔ کون؟ وہ جو دربان ہے، دربان، اس کو انگلش میں واچ مین بولتے ہیں۔ میں اکثر انگلش ورڈ اس لیے بولتا ہوں، انگلش میڈیم کے بچوں کو سمجھ میں آنا بول کے، اردو میں بول کے چلے گیا تو تھوڑے الفاظ ایسے ہیں اپنے کو سمجھ میں نہیں آتے نا جی۔ ایک تو اپن جتنا ہو سکے اپن تلنگانہ کے لینگویج میں بات کرتے ہیں، اپن ایک بول تو سب کو سمجھ میں آنا بول کے۔ اب میں یو پی کی اردو جھاڑا، کون سمجھتے ہو؟ کیا بھی نہیں آتا، اچھا ہی بولے مگر کیا بولے کہ وہ سکا ہو جاتا، ویسا نہیں ہونا، کیا بولے کہ وہ سمجھ میں آ جانا بول کے جتنا سب بول رہے سو نہ، اس میں ہم فصاحت زبان کا لحاظ رکھتے، البتہ جہاں ضرورت پڑی میں اس کو اور آسان سے آسان کرتے ہوئے چلے جاتا ہوں، ہے نا۔ اور یہ ضرورت ہے، تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ اپنی واہ کرنا اپنے مقصد ہے کیا؟ تقریر کا مقصد صرف دو ہونا، ایک یہ کہ ہمارے سنیوں کی اصلاح ہو جانا اور بدعقیدگی کا بخار اتر جانا، تقریر کا مقصد یہ ہونا، دوسرا مقصد کچھ نہ رہنا، باقی چیزیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جو گیٹ کے جو واچ مین ہیں انہیں کوئی بھی اٹھ کر نہ ٹھہرتے، صرف سید شاہ آل رسول اگر آئے تو اٹھ کے ٹھہر جاتے۔ تاج الفل علامہ عبد القادر بدعوی سرکار اعلیٰ حضرت ایک دفعہ دونوں گئے مرشد سے ملنے کے لیے، جیسے ہی گیٹ میں گئے واچ مین اٹھ کے ٹھہر گئے، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت اندر گئے، تاج الفہول بولے واچ مین سے کون بھی آئے تو تم اٹھ کے نہیں ٹھہرتے نا؟ بولے میں کہاں ٹھہرا اٹھ کے؟ تو بولے ابھی اعلیٰ حضرت گئے نا تم اٹھ کے ٹھہرے؟ بولے کون اعلیٰ حضرت؟ ابھی تو علامہ حضرت سید شاہ آل رسول گزرے۔ بولے کون دیکھے اعلیٰ حضرت کو؟ بولے سید آل رسول گزرے۔ بولے نہیں وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ بولے مجھے تو آل رسول نظر آئے، ہے نا، فنا فی شیخ کی منزل میں شیخ میں اپنے آپ کو اتنا گب کر دیا اعلیٰ حضرت کہ آل رسول کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی بھائی تصوف؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا؟ وہ صرف مولانا نہیں ہیں، وہ مولانا بھی ہیں، بہت بڑے صوفی باصفا بھی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں۔ اعلیٰ حضرت پان کھاتے تھے، پان میں خوشبودار زردہ استعمال کرتے تھے، پہلے نہیں کھاتے تھے بعد میں شروع کرے تھے، کبھی کبھی پان کا استعمال کرتے تھے، خوشبودار زردہ استعمال کرتے تھے۔ اب ایسا بولے بول کے کہاں تو سب جنے پانا کھانا شروع کر دیں گے، ہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے جو بڑے بڑے جو علماء ہیں، سرکار مفتی اعظم اور تاج الشریعہ کے والد حضور مفسر اعظم اور ان کے دادا حضور حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت، اور بھی ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے بڑے علماء تمباکو کا تھوڑا سا استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ سنو پہلے۔ ہمارا کٹوں پہ بیٹھ کے رات بھر بیڑیاں پھونکنا، سگریٹاں پھونکنا الگ، یہ ہماری خواہش کے لیے ہے۔ ہمارا پان ڈبوں کے سامنے تھوک تھوک کے میونسپلٹی کے ناک میں دم کر دینا یہ الگ، اس سے اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کا تمباکو تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرنا اس لیے ہے، وہ لوگ 22 گھنٹے کتابوں میں لگا دیتے، 22 گھنٹے پڑھنے میں لگا دیتے۔ جو آدمی 22 گھنٹے پڑھیں گا اس کا دماغ کا حال کیا ہوگا جی؟ کبھی سوچ رہے 22 گھنٹے تو کیا ہوتا؟ مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی دیر، مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے، دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے ہلکا سا تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ اور تمباکو کا استعمال اس مقدار میں جائز بھی ہے، پہلے جائز ہے، وہ پہلے مسئلہ سمجھو۔ سگریٹ پینا شرعاً جائز ہے، مگر چونکہ اس سے صحت کو نقصان ہے اس لیے نہیں پینا چاہیے، وہ بھی لمٹ رہتی ہے، وہ نہیں دن میں ایک بار ہلکے سے ایک دو کچھ لیے چھوڑ دیے۔ یہاں پر چائن سسٹم لگائے تو لگا دیے سگریٹاں، گٹکے دو پیکٹاں پھاڑ کے ڈال لیے۔ نہ تو یہ بہادری ہے، نہ یہ دلیری ہے، نہ اس میں ایوارڈ ملنے والا ہے، اس سے صحت کو نقصان ہے۔ اور تمباکو، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، پان کا اس قدر استعمال جس سے صحت کو نقصان ہو، ضروری شرع ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اس کا ہلکا سا استعمال جائز ہے، وہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ مگر ہمارے اگر کیا کرتے لوگ، جو آسان ہے، ارے بزرگوں کا طریقہ ہے کرتے، بزرگوں کا پہلا طریقہ وہ کیا ہے وہ دیکھو، پہلے تہجد کی نماز بھی ان کا طریقہ ہے، وہ نہیں ان کو جتنا ہونا اتنا نکال لیتے، اپنے مطلب کا نکال لیتے لوگوں سے آج کل۔ بہت ہوشیار ہے قوم، بہت ہوشیار ہے، اپنے مطلب کی بات پہلے نکال لیتے، اب آگے کے جہاں پر جو ہے نا منزل سخت نظر آئی پیٹ کو پاؤں لگا کے بھاگ جاتے۔
نہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا، بولتا ایسا نہیں ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت پہلے حقہ استعمال فرماتے تھے، کبھی کبھی حقہ پیتے تھے، کبھی کبھی بعد میں حقہ ترک کر دیے تھے بالکل۔ آب قلیان بولتے ہیں حقے کو، حقہ پینا جائز ہے، اس کا ایک اصول ہے اس کا، وہ حساب حقہ پی سکتے ہیں۔ اب آج کل تو کئی فلاور کے حقے، حقہ پارلر، کیا کیا چیز ہو گئے، نہیں عصر میں بیٹھے تو رات کے 12 بجے اٹھ رہے، مغرب گول عشاء گول، کیا ایسا جائز ہے کیا؟ نہیں۔ کشتی لڑنا بھی جائز ہے شریعت میں، معلوم ہے آپ کو، کشتی لڑنا بھی جائز ہے، لیکن کیسا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ شریف میں کشتی لڑنا جائز ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ کشتی لڑتے وقت ناف سے لے کے گھٹنے تک بدن چھپا لینا فرض ہے۔ بولے چڈی پہن کے کشتی لڑنا ناجائز ہے، اس لیے کہ مرد کو اپنی ران دکھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ناف سے لے کے بمبی سے لے کے گھٹنے تک اپنے سطر کو چھپانا مرد کے اوپر فرض ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کشتی لڑ سکتے ہیں اکھاڑے میں اتر کر کے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے سطر عورت ہو، ناف سے گھٹنے تک چھپا ہوا ہو، اور کوئی نماز قضا نہ ہو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، چاہے کوسا بھی کمپٹیشن ہو، سب پھینک کے پہلے نماز پڑھنا۔ اگر ان شرائط کے ساتھ ہو تو کشتی لڑنا شرعاً جائز ہے۔ اس کی وجوہات بھی لکھے آگے چل کے، باتیں بہت لمبے ہوتے جا رہے۔ تو اعلیٰ حضرت آگے کیا لکھے معلوم؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت پان کا استعمال کرتے تھے، آخر عمر شریف میں پان کھاتے تھے، خوشبودار زردے کا استعمال کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، اب اعلیٰ حضرت سرکار روزہ تھے، غالباً رمضان شریف کا مہینہ تھا، افطار کے بعد، اچھا یہ پان بنانے میں بھی ٹائم لگتا نا، بھی پان کو پتے کو یہ لینا، اس پہ چنا لگانا، کتا لگانا، سپیاری ڈالنا، زردہ ڈالنا، پھر اس کو بیڑا بنا کے منہ میں رکھنا، 5 منٹ چلے جاتے اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت جو دین کے اتنے بڑے مجدد، ان کو اتنی فرصت کہاں سے؟ گھر میں اہل خانہ، گھر والے پان کا بیڑا تیار کر کے بھیجتے تھے، اعلیٰ حضرت کھا لیے، بس کام میں لگ گئے، 1 منٹ 2 منٹ کے اندر کام ختم۔ اس میں بھی اتنی احتیاط، وقت کی بچت، بہت درجے کی احتیاط۔ ایک چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، 7-8 سال کا چھوٹا نابالغ بچہ، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا کام تھا روزانہ افطار کے بعد پان لا کے دے دینا روم میں۔ وہ بچہ کیا کرا، لیٹ لایا پان، افطار کر لے کے بیٹھے، جلدی پان کھا لے کے کام میں لگیں گے، وہ تو بچہ نہیں لایا، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کو جلا لایا، اتنا لیٹ کر دیا، پان نہیں لایا، تھوڑی دیر میں آیا ہوں حضرت پان بول کے، تو جلا لایا، بچے کو پھیڑ بول کے کلے پہ سے ایک مارے بچے کو، اعلیٰ حضرت ایک مارے بچے کو، کلے پہ سے ایک مارے، بولے اتنی دیر سے لاتا، ایک مارے، بچہ کہاں پا، بولا حضرت غلطی ہوگی جلدی لاتا ہوں، بولا۔ جیسے اعلیٰ حضرت تو پان کھانے کا ارادہ کرے، دل میں خیال آیا یہ بچے کو میں مارا، قصور تو اس کا نہیں ہے، گھر سے پان بن کے آتا، بنانے والے لیٹ کرے، قصور تو بچے کا نہیں ہے۔ وہ لوگ دیر سے دیے، وہ کہیں دیر سے لایا، بچہ تو راستے میں کہیں رکا نہیں۔ وہ بچے کو بولے بیٹے میں تیرے کو ابھی مارا نا، قصور تو کرا نہیں، غلطی تو کرا نہیں۔ تو بولا وہ بچہ ایک دم ڈر گیا، بولا حضرت آپ بہت بڑے ہیں، حضرت آپ میرے کو مار سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بول کے بچہ ڈر رہا۔ اعلیٰ حضرت بولے میں تیرے کو کیسا مار سکتا ہوں، بولے تیرے کو میں کیسا مار سکتا ہوں؟ بولے نہیں، بچہ بولا نہیں حضرت آپ مار سکتے۔ اعلیٰ حضرت بولے تو میرے کو پلٹا کے ایک مار مار، بولے کیا بولے؟ پلٹا کے تو میرے کو ایک مار مار۔ یہ خوف خدا کی بہت بڑی منزل ہے۔ بچہ کانپ گیا، بولا حضرت میں غلام، آپ میرے امام، یہ ہمت تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ بولے حضرت کوئی بات نہیں حضرت، بولے حضرت تو سب چھوڑ، پہلے تمہیں پلٹا کے پہلے مار، بولے بچہ بولا ہرگز نہیں، بولا اس کا ہاتھ لے کے، وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کلے کے اوپر کئی تماچے لگا لیے۔ تو وہ مارتے کو بچہ بولا حضرت میں آپ کو معاف کر دیا، بولا کیا بولا؟ کیا بولا جی، میں مسئلہ بتا دوں سمجھو۔ بچہ کیا بولا؟ حضرت میں آپ کو معاف کر دیا۔ تو جواب میں اعلیٰ حضرت بولے نادان تیرے کو معاف کرنے کا حق کون دیے؟ بولے اس لیے کہ نابالغ معاف کرے تو معاف نہیں ہوتا، شریعت کا مسئلہ بتا دیے، پھر بالغ معاف کرے تو معاف ہوتا۔ بولے تیرے کو معاف کرنے کا حق کون دیے؟ تیرے کو کئی تماچے مار لیے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا جی؟ تصوف ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اے رضا روز ترقی پہ ہے چرچا تیرا، اور جی اعلیٰ پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا، اہل سنت کی دلوں میں ہے محبت تیری، دشمن دین کو صدا رہتا ہے کھٹکا تیرا۔ کیا منزل ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ اور ایک دفعہ وہ زمانے میں کیسا تھا، مسجدوں میں ایسے نلا نہیں رہتے تھے، باولی رہتی تھی، پانی سین کے نکال کے وضو کرتے تھے مسجدوں میں۔ ایک صاحب اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آئے، انہوں عالم تھے، اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے بہت دور سے سفر کر کے آئے، مسجد میں آئے، مغرب کی نماز، اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ان کو بھی نماز پڑھنا ہے، جلدی جلدی آئے، وہاں پانی رکھا ہوا تھا، وضو کرنا شروع کرے۔ ایک چھوٹا بچہ آ کے بولا حضرت وہ پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بولا وہ پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بولا انہوں نے بولا کہیں کو نہیں ہے پانی سے وضو کرنا جائز، انہوں بھی عالم تھے، کہیں کو جائز نہیں ہے۔ بولا حضرت
وہ پانی میں نکالا سا ہوں، وہ پانی میں نکالا سا ہوں، میں نکالا سا پانی سے وضو کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں عالم تھے، انہوں غور کر کے سوچے تو شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے، نابالغ بچہ جو پانی نکالتا وہ پانی سے بالغ کا وضو نہیں ہوتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ انہوں سمجھ کے پانی نکال کے پھر وضو کر لیے۔ نماز کے بعد اعلیٰ حضرت پوچھے کیسے آنا ہوا، کیسے آئے؟ تو انہوں جواب میں بولے حضرت اب آپ سے کیا بات کروں، آپ سے کیا پوچھوں، میں کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اتنا معلوم ہوا کہ آپ کی خدمت میں رہنے والے بچے بھی مفتی ہیں، آپ کے منصب علم کا عالم کیا ہوگا، آپ کے پائیدان کے پاس بیٹھنے والے بچے بھی مفتی سے کم علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ ایک صاحب آئے اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے، آ کے بولے حضرت ایک تعویذ کی ضرورت ہے، ایک تعویذ لکھ کے دے تو، بہت پریشان ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار قلم لیے، تعویذ لکھ دیے۔ تعویذ لکھنے کے بعد جیسے دیکھے تو کیا ہے، انہوں شیونگ کر لے کے آئے، پورا کلین شیو ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے داڑھی کا وزن برداشت نہیں کر رہے، تعویذ کا وزن کہاں سے برداشت کرتے؟ بولے پہلے داڑھی رکھو اس کے بعد تعویذ دیتا ہوں۔ بولے داڑھی کا وزن برداشت نہیں ہو رہا، تعویذ کا وزن کہاں سے برداشت کرتے؟ بولے ان کو بولے نہیں، داڑھی منانا اسلام میں حرام ہے، داڑھی چہرے پر سجانا سنت مصطفیٰ ہے۔ بولے آپ پہلے داڑھی سجاؤ، سب بلا بدتر سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے گھر میں آتی ہے۔ بولے لوگاں بولتے گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں برکتیچ نہیں آ رہی، کتنا بھی کماؤ بس نہیں ہو رہا، کئی کو بس نہیں ہو رہا، گھر میں برکتیچ نہیں آ رہی، کہاں سے آئیں گی برکت؟ سب سے بڑا دلندر تو ہی ہے گھر کے اندر۔ کئی کو بولے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے اوڑھ لے کے سو گیا، گھر میں برکت نہیں آ رہی، کہتے برکت کے ٹائم پہ تو سو رہا تھا برکت بڑھتے وقت، اب برکت کہاں سے آتی گھر کے اندر؟ تعویذ دے دو، تعویذ سے برکت آتی ہے۔ ان کی تعویذ میں اثر نہیں ہے، سب کی تعویذوں میں اثر ہے، تیرے اندر پہلے اثر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو بدل لے۔ بے نمازی سے بڑا دلندر کون ہوتا ہے جی دنیا میں؟ تم نمازوں کی پابندی کرو، طہارت سے رہو، شریعت پہ عمل کرو، اپنا عقیدہ ایمان درست کرو، گھر میں برکت آتی۔ بات کو سمجھو۔ ایک صحابہ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آتے آتے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آئے، 1 کلو مٹھائی لے کر کے آئے۔ اب اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی آ کے بولے حضرت سلام کرے، ہاتھ چومے، وہ کرے، حضرت یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے۔ بولے کئی کو لے کے آئے؟ بولے حضرت تحفہ ہدیۃً پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے اور کچھ کام ہے کیا؟ پوچھے ان سے، اور کیا تو کام ہے؟ بولے نہیں حضرت کچھ بھی کام نہیں ہے، بس جا رہا تھا، سوچا کہ آپ کی خدمت میں کچھ مٹھائی پیش کر دوں، پیش کر کے چلے آئے۔ اپنے فرزند کو بلا کے بولے مٹھائی کا ڈبہ گھر میں اندر لے جاؤ، بولے اندر لے آ کے رکھے۔ 5 منٹ بیٹھے باتاں کریں، انہوں بولے حضرت ذرا ایک تعویذ دیتے کیا؟ پوچھے ایک تعویذ کی ضرورت ہے۔ بولے اعلیٰ حضرت اپنے فرزند کو بلا کے بولے وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس لاؤ۔ تعویذ لکھے، تعویذ مٹھائی کے ڈبے کے اوپر رکھ کے بولے یہ تعویذ بھی لو، مٹھائی کا ڈبہ بھی واپس لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ یہ بریلی کی خانقاہ ہے، یہاں پر تعویذ بٹتی ہے بکتی نہیں ہے۔ ہم تعویذ بیچتے نہیں، تعویذ کو ہم بانٹتے ہیں۔ اس کے بعد بولے جب ہمارے پاس کچھ تحفہ لے کر کے آئے تو اس وقت تعویذ نہیں مانگنا، جب تعویذ دینے کے لیے آئے تو جب کوئی تحفہ نہیں دینا، وہ اس کا بدل ہو جاتا۔ وہ میں پسند نہیں کرتا کہ جو تعویذ کو یہاں پہ بیٹھ کے جو تعویذوں کو میں دھندا بناؤں، تعویذوں کو میں بیچوں، اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ مجھے یہ ہے تقویٰ اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ میں ایک فتویٰ ایک مسئلہ لکھے کہ کیروسین کیا بولتے ہیں اس کو؟ گیس کا تیل، ہاں کیروسین بولتے، اس کو مٹی کا تیل بھی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کتابوں میں مٹی کا تیل بول کے لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فتویٰ دیے کہ گیس کا تیل مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں لائٹاں وٹاں نہیں تھے نا جی، تو چراغاں جلتے تھے، تو پھر کون سا تیل ڈالنا؟ ایرنڈی کا تیل ڈالنا، بولے ایرنڈی کے بیجوں کا تیل ڈال کے مسجد میں چراغ جلانا۔ گیس کے تیل میں چونکہ بدبو ہوتی ہے اور بدبودار چیز کو مسجد سے دور کرنے کا رسول پاک نے حکم دیا ہے، لہٰذا گیس کا تیل مسجد میں جلانا عذر شرع جائز نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت فتویٰ دیے۔ اب تو رات کے 10 بج رہے تھے، اعلیٰ حضرت کے مرید بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد میں تھے، رات کا اندھیرا ہے، چراغ جل رہا۔ اعلیٰ حضرت اپنے مرید سے بولے یہ چراغ کو بجھا دو، بولے کیا؟ بولے چراغ کو بجھا دو۔ انہوں بولے حضرت اس میں تو ایرنڈی کا تیل ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے جانے والے لوگاں سمجھیں گے کہ انہوں فتویٰ دیے کہ گیس کا تیل کا چراغ مسجد میں نہیں جلانا، اور خود فتوے پہ عمل نہیں کرے، لوگاں سمجھیں گے۔ انہوں بولے حضرت آپ جو فتویٰ دیے اس پہ آپ قائم بھی ہے، آپ تو وہ تیل نہیں ڈالے۔ اعلیٰ حضرت بولے لوگوں کو کیا معلوم، اگر یہ چراغ جلانا ہے تو گیٹ پہ بیٹھ کے بول لیتے بیٹھو اس میں ایرنڈی کا تیل ہے، اس میں ایرنڈی کا تیل ہے، بول لیتے بیٹھو تاکہ لوگ بدگمانی سے بچنا۔ بولے احمد رضا جو فتویٰ دیتا ہے اس پہ خود عمل کرتا ہے، ہم خود
اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد قوم کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ بولے آج لوگوں کو اپن جو باتیں اثر نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بولتے ہو جو باتیں اپن بتاتے اس پہ اپن خود عمل نہیں کرتے، ہے نا؟ پہلے عمل کر کے اگر سامنے والے کو بتائے تو وہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی۔ یہ چیز تاج الشریعہ کے اندر تھی۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ میں یہ چیز آپ کو بار بار نظر آئیں گی۔ تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت پہلے فتویٰ لکھے احکام شریعت میں ٹائی لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے، فتویٰ دیے نا، ٹائی ہرگز نہ لگانا بولے، اس لیے کہ ٹائی شعار نصارہ ہے اور وہ کفر ہے، ٹائی کو علامت کفر میں لکھے اعلیٰ حضرت۔ اور تاج الشریعہ بھی کتاب لکھا ٹائی نہ لگا سکتے بول کر کے۔ اور تاج الشریعہ ایک بار لندن گئے تھے، لندن میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سول سرجن ڈاکٹر صاحب وہ تاج الشریعہ کے خاص دوست تھے، ملنے کے لیے آیا انہوں نے ہاسپٹل کا جو کوٹ جو ڈریس ہے تھا نا وہ ڈریس پہ آئے، ٹائی لگائے ہوئے تھے۔ تاج الشریعہ ان سے بولے ڈاکٹر صاحب اسلام میں ٹائی لگانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، کسی قیمت پہ ٹائی لگانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی تاج الشریعہ کی زبان سے یہ مسئلہ سنے ڈاکٹر صاحب اسی وقت ٹائی نکال دیے، ٹائی نکال دیے۔ حالانکہ وہ ہاسپٹل میں ٹائی لگانا کمپلسری، وہ ہاسپٹل کا ڈریس کوڈ ہے وہ، لیکن انہوں نے ٹائی نہیں لگائے، پھر کبھی زندگی میں انہوں نے ٹائی نہیں لگائے اور وہ مینجمنٹ جو ہے اس میں کمپرومائز کر لیا۔ اچھے بڑے ڈاکٹر تھے، آدمی جب شریعت پر عمل کرنے کا ٹھان لیتا نا اچھے اچھے گھٹنے ٹیک دیتے، سمجھے آپ، اچھے اچھے گھٹنے ٹیک دیتے۔ درود پاک پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بات یاد آ رہی تھی ایک دم ذہن سے نکل گئی، اور ایک بات درود پاک پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر شریف ہم سنے ہیں، میرے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت جو مجدد ہیں، اس صدی کے جو مجدد ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا معیار علم کیا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں لگاتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا جو نعرہ پوری دنیا میں لگ رہا ہے وہ اس لیے ایسے ہی نہیں لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے دین متین کی ایسی خدمت کی کہ رسول پاک کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کو وہ انعام ملا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو رسول پاک کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کو یہ انعام ملا، احمد رضا تم ہمارے دین کی خاطر، تم ہمارے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیے، اب ہماری بارگاہ سے تم کو یہ انعام ملے گا کہ ہمارا دین تمہارے نام سے پہچانا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں اہل سنت کو بریلوی کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں۔ بریلویت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کو امتیاز کے لیے اس زمانے میں بریلوی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آخر بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہر مسئلے میں نہایت احتیاط برتے، بہت احتیاط، کامل احتیاط ہے ان کی۔ ایک علمی بات بتا رہا ہوں، بہت علمی بات، میں بہت کام آنے والی بات ہے، بات کو تھوڑا غور سے سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک درود شریف آیا، عربی میں ایک درود پڑھے اعلیٰ حضرت، وہ درود پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین لکھا ہوا تھا۔ حسین کے معنی کیا؟ سب سے زیادہ خوبصورت۔ عربی میں حسین کے معنی سب سے زیادہ بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل کو عربی میں حسین بولتے ہیں۔ حضور ہیں بھی سب سے زیادہ خوبصورت، مگر اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے درود شریف میں، وہ لفظ آیا تو اعلیٰ حضرت قلم کو روک لیے، یہی ہیں اعلیٰ حضرت، نہیں لکھے حضور کے لیے لفظ حسین نہیں لکھے۔ ایک جواب دیا اعلیٰ حضرت، علمی جواب۔ اعلیٰ حضرت بولے، بزرگوں کا معاملہ بہت بڑا ہوتا، بولے یہ لفظ حسین کے معنی ہے سب سے زیادہ خوبصورت، ہمارے حضور ہیں بھی سب سے زیادہ خوبصورت، ہے نا؟ لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہد دو سرا جانا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گرامر کے حساب سے، عربی گرامر کے حساب سے یہ حسین جو ہے وہ اس میں تصغیر ہے، یہ حسین اس میں تصغیر ہے، اگرچہ کے معنی تفضیل کے دیتا ہے، لیکن جب ہم لفظ رسول پاک کی شان میں استعمال کر رہے ہیں تو ایسے الفاظ ہوں جو بنفس ہی اس میں تفضیل ہی کے ہوں۔ اگر اس میں تصغیر ہو اور معنی تفضیل کے دیتا ہو تب بھی اس کا استعمال کرنا میری محبت، میرا ادب اسے گوارا نہیں کرتا۔
دیکھ رہے ہیں آپ، علماء اس نقطے کو بہت خوب سمجھتے ہیں، کتنی احتیاط ہے۔ ایک حدیث سنا دو، بات ختم کر دو، سنا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ظاہری طور پر، تو کل صحابہ مل کر صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بن گئے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق، ایک گاؤں کے ایک اعرابی آئے، گاؤں کے رہنے والے، پہلی بار آئے مدینہ شریف کو، آ کر کے حضرت صدیق اکبر سے بولے رسول اللہ کے خلیفہ آپ ہی چھائیں کہ آپ پوچھیں؟ تو خلیفہ نائب کو بولتے ہیں، خلیفہ قائم مقام کو بولتے ہیں، خلیفہ نے وائس پریسیڈنٹ ہے نا بھائی، قائم مقام۔ تو حضرت صدیق اکبر سوچے حضور کا جانشین، حضور کا نائب، حضور کا قائم مقام کوئی ہو ہی نہ سکتا، حقیقی معنوں میں ہو ہی نہ سکتے، حالانکہ مجازی معنوں میں آپ برابر ہیں، آپ سب صحابہ آپ کو بنائے ہیں، لیکن ادب کرتے ہوئے از راہ ادب بولے میں خلیفہ تو نہیں ہوں البتہ میں خلیفہ ہوں۔ کیا بولے؟ خلیفہ تو نہیں ہوں البتہ میں خلیفہ ہوں، خلیفہ میں خلیفہ ہوں بولے۔ اس میں کیا ہو گیا، عربی میں خلیفہ کس کو بولتے؟ ون آف دی فیملی ممبر کو عربی میں خلیفہ بولتے ہیں، ایک گھر کا فرد، چونکہ آپ رسول پاک کے رشتے میں خسر بھی ہیں، سسرے بھی ہیں، ایک گھر کے بھی فرد ہیں، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ اول بھی ہیں، اس میں خلیفہ کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے اور خلیفہ کا لفظ بھی غائب ہے۔ یہ صحابہ کی احتیاط ہے، یہ صحابہ کی احتیاط ہے، اور صحابہ کے صدقے میں یہ احتیاط اہل محبت کو ملی ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے زیادہ ادب رسول جس ذات کو حاصل ہوا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ وہ ہے نا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنا رہا ہوں میں، حضور نے ایک دفعہ سرکار منبر پہ کھڑے ہو کے فرمائے کہ قربانی کا جو تم جانور لاتے ہو تو قربانی کا جانور لنگڑا نہ ہو، ایسے حضور انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بولے لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، ایسے حضور انگلیوں کو بتا کر کے بولے۔ تو یہ حدیث ایک صحابی دوسرے صحابی کو سنا کر کے بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بول رہے تھے، ایسا ایسا بتا رہے تھے، اور ایسا بتائے پورا ایکشن کر کے بتا کر کے فوراً کیا بولے معلوم، مگر میرے انگلیاں حضور کے جیسے نہیں ہیں بولے، فوراً پیچھے بول رہے میرے انگلیاں حضور کی انگلیوں کے جیسے نہیں ہیں، حضور کی انگلیاں بڑے خوبصورت ہیں، میری انگلیاں چھوٹے ہیں بولے۔ حضور کے جیسے انگلیاں کس کے ہو سکتے جی؟ اعلیٰ حضرت پہلے ہی بول دیے، کیا بولے؟ جس سے کھاری کنویں شیر ہیں جانے، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انگلیوں پہ اعلیٰ حضرت اتنا پیارا شعر ہے، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ انگلیوں میں جو ناخن ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے ناخن شریف وہ عید کا چاند ہیں، اور اس پہ سلام بھیجتے ہوئے بولے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی باتیں پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و طفیل میں مولا ہم سب کو اسی مسلک حقہ پر استقامت عطا فرما، اہل سنت کے امام مجدد اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم سرکار اعلیٰ حضرت کے طفیل مولا ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہر قسم کے کفر و شرک، ارتداد، بد مذہبیت، وہابیت، دیوبندیت، نجدیت، مباحیت، صلح کلیت سے مولا ہماری حفاظت فرما، زندگی کے آخری سانس تک پروردگار ہم سب کو سنیوں کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار عالم اس مسجد کے جتنے مصلیان اہلیان محلہ ہے پروردگار ان سب پر رحم و کرم فرما، مولا مسجد رضا میں تعلیمات رضا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم یہاں پر جتنے سنی مسلمان حاضر ہیں پروردگار ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، مولا کریم ہمارے نوجوان جو امتحان لکھ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابیاں عطا فرما، مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔